شان الحق حقی کا نام میں نے سب سے پہلے 1957 میں سنا تھا جب میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا۔ جو لوگ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے ذرا چھوٹے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 1957 میں 1857 کی ناکام جنگ آزادی کی 100 سالہ تقریبات بہت زور شور سے پاکستان اور ہندوستان میں منائی گئی تھی۔ انہی دنوں میں ایک بک سٹال پر گیا تو ایک کتاب نشید حریت نظر آئی مجھے، اور مرتب کا نام دیکھا تو وہ شان الحق حقی تھا۔ بہت خوبصورت چھپی ہوئی کتاب تھی، دبیز کاغذ، بہت خوبصورت ٹائپ کا بھی نیا رواج ہوا تھا اس زمانے میں، اور قیمت صرف 5 روپے تھی۔ بڑی ضخیم کتاب تھی، وہ میں نے خرید لی۔ اس کو ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھا، اتنا اچھا انتخاب تھا۔ اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے ایک بزرگ ملنے والے شاعر، مشہور شاعر سید جعفر طاہر تھے، ان کی ایک نظم اس میں تھی، تو انہوں نے وہ کتاب مجھ سے مستعار لی اور کبھی واپس نہیں ملی، جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ خیر، شان الحق حقی صاحب کی مختلف جہتیں رفتہ رفتہ میرے سامنے آتی رہیں، اور دوسری جہت جو ان کی میرے سامنے آئی وہ ان کی شاعری تھی۔ ان کی کتاب تارے پیراہن جب چھپی تو میں اس وقت ایم اے کا طالب علم تھا، اور میرے استاد ڈاکٹر سید عبداللہ جو صدر شعبہ اور پرنسپل اورینٹل کالج تھے، وہ اکثر طالب علموں کی تشویق کے لیے نئی چھپنے والی کتابیں کلاس میں اپنے ساتھ لایا کرتے تھے۔ تو وہ ان دنوں یہ کتاب بھی اکثر لاتے تھے اور اس میں سے اشعار پڑھ کر سناتے تھے، اور انہی دنوں انہوں نے ایک بہت اچھا مضمون بھی اس کتاب پر لکھا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی شاعری سے میں آشنا ہوا۔ جہاں تک حقی صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان میں کوئی الجھن نہیں ہے لفظی خیال کی۔ وہ بات کو بڑے دل نشیں انداز سے کہتے ہیں، اس میں جذبہ ہوتا ہے لیکن سادگی کے ساتھ۔ مگر دقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعری بہت زیادہ ہوئی ہے، اور غزل کی شاعری تو اور بھی زیادہ ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی شاعر کو جس میں کہ انفرادیت بہت نمایاں نہ ہو ہم پڑھیں، تو سطح پر ہم پڑھتے ہوئے ایک فریب یا سراب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ وہی باتیں دہرا رہا ہے جو غزل کی شاعری میں بہت عرصے سے کہی جا رہی ہیں۔ حالانکہ حقی صاحب کے ہاں یہ بات نہیں ہے، ان میں ایک کلاسیکیت کا آہنگ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدت بھی ہے۔ لیکن اس جدت کو آپ سطح پر دریافت نہیں کر سکتے، اس کو ذرا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ مگر جہاں تک ان کا یہ کام ہے جو لغات کا ہے اور زبانوں کا ہے، وہ صرف یہ لغت نہیں ہے بلکہ ایک تلفظ کی لغت بھی انہوں نے چھاپی ہے، ایک ضرب الامثال کی لغت بھی انہوں نے تیار کی ہے۔ اور جو تلفظ کی لغت ہے، جن حضرات نے یا خواتین نے اس کو دیکھا ہے، جن کو موقع ملا ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں انہوں نے جدید انداز میں بتایا ہے کہ تلفظ لفظوں کا کیسے لغت میں اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی آپ بیتی ہے جو افکار کراچی میں قسطوں میں چھپتی رہی، اور مجھے اسے پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ وہ ایک لاجواب آپ بیتی ہے۔ بہت کم اردو کی آپ بیتیاں ہیں جو اس معیار تک پہنچتی ہیں۔ اس میں وہ دلی اور دلی کی وہ شخصیات، ایک سے ایک بڑا آدمی، جن کا ہم نے صرف نام پڑھا ہے یا جن کی چیزیں پڑھی ہیں، وہ جیتی جاگتی شکلیں اس آپ بیتی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کراچی میں ایک سے ایک بڑا آدمی پڑا ہوا تھا جو رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب آپ بیتی کتابی شکل میں چھپے گی تو مجھے یقین ہے کہ اردو آپ بیتیوں میں ایک یادگار اور زندہ رہنے والی آپ بیتی ہوگی۔
تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھیلے ہوئے کام اور مختلف جہتوں کے کام والے لوگ، جیسے فوری طور پر ایک ذہن میں نام مرزا رسوا کا آتا ہے، جو پتہ نہیں کیا کچھ لکھا کیے لیکن ان کو امراؤ جان ادا نے زندہ رکھا. تو مجھے بھی یقین ہے کہ شان الحق حقی اپنے افسانوں کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے ضرور کچھ نہ کچھ زندہ رہیں گے، لیکن اپنے لغت کے کام کی وجہ سے وہ یقیناً زندہ و پائندہ رہیں گے، اور باقی کام اس کی وجہ سے زندہ رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.